جو پاکستان کے اندر الیکشن کے نام پر 8 فروری کے دن اور شام 11 بجے کے بعد تماشا پاکستان کے اندر لگایا گیا ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم عالم کفر کو خوش کر سکیں کہ دیکھیں ہم نے دین والوں کا راستہ روک دیا ہے، ہم نے ختم نبوت کے پہرے داروں کو ایوانوں میں آنے سے روک دیا ہے، اور ہم نے ناموس رسالت کے پہرے داروں کو ان کے حق پر ڈاکہ ڈال کر عالم کفر کو خوش کر دیا ہے۔ اگر یہ ہو گیا ہے تو سنو، یہ کتنی دیر ہوگا، یہ کب تک ہوگا؟ اگر تم ہمارے حوصلوں کو آزمانا چاہتے ہو تو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ الیکشن کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو اللہ کی قسم مایوس نہیں ہے، آپ تیار ہو، میں آپ کے ہر شہر میں آ رہا ہوں، آپ تیار ہو، میں آپ کے ہر گاؤں گلی میں آؤں گا دوبارہ، اور پھر سے یہ نعرہ لگائیں گے کہ نہ تیر آیا، نہ بلہ آیا، نہ نون آیا، محمد عربی کا قانون آیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور ہم تو نہیں بیٹھیں گے، ہم تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ہم تو چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم تو پھر جائیں گے، پھر جائیں گے، پھر جائیں گے۔ ہم تو وہ ہیں جو 16 حملے سومناتھ پر کرنے کے باوجود 17ویں بار پھر جائیں گے۔ اور یہ کسی کی غلط فہمی ہے، کاٹو ووٹ، کتنے کاٹو گے، کتنے کاٹو گے؟ تم نے 22 کو کہتے ہو وعدے کرنے ہیں، چلو 11 کر دو، 11 سے بھی نہیں جی بھرتا 5.5 کر دو، 5.5 سے بھی جی نہیں بھرتا 1 ووٹ کر دو، پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ انہیں جانا۔ اب بھائی تم ووٹ کاٹو گے، کتنی دیر ووٹ کاٹو گے؟ کب تک ووٹ کاٹو گے؟ کب تک؟ آخر کب تک ووٹ کاٹو گے؟ کب تک یہ ظلم کا نظام جناب تم جاری رکھو گے؟ ہاں ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ظلم کا نظام اور گھٹن بڑھاؤ اور اس کو ٹائٹ کرو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے، اور ہمیں یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب حضور کا دین آئے گا ہی آئے گا، اس لیے کہ تم جتنا ظلم بڑھاؤ گے حق اتنی جناب دلیلوں کے ساتھ اور اتنا طاقتور ہو کے آئے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتنے اکڑ میں نہ ہو، طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ کیا طاقت ہے تمہاری؟ یہ طاقت ہے کہ رات کے 11 بجے لائٹ بند کر کے، انٹرنیٹ بند کر کے، مواصلات کے تمام نظام بند کر کے، اور اندر اسلحہ کے زور پر آ کر رزلٹ کو چینج کروانا، یہ طاقت ہے؟ یہ طاقت نہیں ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ بدماشی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اگر اس طاقت کے بلبوتے پر آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ ملک کو چلا لیں گے، آپ نظام کو درست کر لیں گے، آپ حکومت بنا لیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم ایسی طاقت کو اپنے پاؤں بوٹ کی نوک ٹھوکر کے اوپر رکھتے ہیں، ہم ایسی طاقتوں کو نہیں مانتے، ہم ایک طاقت کو مانتے ہیں، وہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور واللہ غالب علی امرہ لا غالب الا اللہ، اللہ کی طاقت غالب ہو کر رہے گی۔ اور جس لاڈلے کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو، کیا خوب وہ شخص، ہم انتظار کریں گے کہ وہ شخص تمہارے بخیے کب ادھڑے گا، اور وہ ادھڑے گا۔ یہ آج کا دن اور آج کا وقت نوٹ کر لیں، وہ اس ملت
बखिए भी उधेड़ेगा, वो इस वतन के बखिए भी उधेड़ेगा। ये सब भाग जाएंगे। हमारे बाप दादा की कब्रें भी इस पाकिस्तान में है, हमारा जीना मरना इस पाकिस्तान में है। हम अपने वतन के अंदर निजाम मुस्तफा हुजूर के दीन को लाकर दम लेंगे। और होगा कोई मायूस? बिल्कुल नहीं हम मायूस। कोई मायूस है? कोई मायूस है? कोई ना उम्मीद है? कोई ना उम्मीद है? कोई ना उम्मीद है? अरे बाबा, इन चीजों से तो हमारा दिल नहीं छूटने वाला। हमें तो बताया गया है तुम 72 होके भी, सारे कट के भी मायूस ना होना, और हम मायूस नहीं है। हम तो फिर आगे से ज्यादा अपने जोश और जज्बे से आएंगे। और अगर हमने ना आना होता तो इलेक्शन के 72 घंटों बाद हम यहां बैठे होते। हाँ, और हमारे लोग जाएंगे, वो सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। ये सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं। फॉर्म 45 कितनी देर दबाओगे? कितनी देर कौम की आंखों में धूल झोंकोगे? और मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला इन सबको फिर जिल्लत के लिए दोबारा मुसल्लत करेगा और फिर मजीद जलील करके हुजूर के दीन का रास्ता निकालेगा। और इंशाअल्लाह अगर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील ने रास्ता दिया था, तो ये जुल्म का निजाम मोहम्मद अरबी के दीन को रास्ता जरूर देगा, और रास्ता जरूर मिलेगा, मिलेगा रास्ता। और आपने आपको कोई मायूसी की बात करे, उसने कहा किस बात की मायूसी? क्या मैंने कहा नहीं था कि तुम कहते हो जीतने हारने की बात? हमें तो 72 भी मिल गए, हम जीत गए। हम तो जीते हुए खड़े हुए हैं। और भाई तुम देखो तो सही कि हमें कौम ने कितना वोट दिया है कि जिसको काटने के लिए 72 घंटों से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी वो कम नहीं हो रहे। लगाओ जोर, जितना लगा सकते हो लगाओ, और जोर लगाओ, जितना लगा सकते हो लगाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आएगा, और तहरीक का रास्ता तुम नहीं रोक सकते। ये गोलियों से रुका है, ये शल्लों से रुका है, ये तेजाबों से रुका है, ये वोट काटने से रुक जाएगा। ये तो चीज ही बड़ी छोटी सी है, ये तो वोट काटने से नहीं रुकेगा। और अल्लाह ताला हमारा भी इम्तिहान लेना चाहता है कि मेरे बंदों को मुझ पर यकीन कितना है। और हो सकता है कि अल्लाह की मंशा कोई और हो, अल्लाह की कुदरती कोई और हो, अल्लाह की तकदीर कोई और फैसला कर रही हो। तो ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। इतना ना इतराओ, इतना ना इतराओ, ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। अक्स पर इतना ना इतराओ, आईना हमारा है। और मैं पाकिस्तान की तमाम कोर्ट्स को कहता हूं कि कहां गए आपके 100 मोटो एक्शन? कहां गए चंद बैनुल अक़वामी प्रेशर के ऊपर आपकी आई बात? हर बात के ऊपर आ जाते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कहां गया वो तहफ़्फ़ुज़? आपको चाहिए था कि आप कौम के हक पर डाका डालने के लिए जो इतना बड़ा तमाशा लगाया गया है, आप इनको बुलाते कि यार बदमाशियां कब बंद करोगे, कब तक ये बदमाशियां करोगे? और इलेक्शन कमीशन ने जो तमाशा पाकिस्तानी कौम के साथ लगाया है और जो सिस्टम लेकर आया है, इससे अच्छा है कि इलेक्शन कमीशन के तमाम जिम्मेदारों को कौम के सामने खड़ा करके इनसे पूछा जाए कि भाई तुम क्या लोग हो जिन लोगों ने पाकिस्तानी कौम को 5 साल में 2 इलेक्शन देने होते हैं, एक बल्दियात और एक कौमी इलेक्शन। ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन सेंटर है, ये सिलेक्शन कमीशन है। अगर तुम्हें इतना शौक है तो फिर तुम मांगा करो सारे उम्मीदवारों के नाम, और जिसका नाम तुम्हें पसंद आए उसको जनाब मुंतखब कर दिया करो। कौम का इतना पैसा और इतना सरमाया जाया करने से तुम्हें क्या मिलता है? अगर तुम्हें तस्कीन मिलती है तो ये याद रखो, अल्लाह की तकदीर ये फैसला करेगी कि इन जालिमों का अंजाम होगा और मोहम्मद अरबी का दीन तख्त के ऊपर होगा।
میں اپنے تمام کارکنوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے دل چھوٹے نہیں کرنے. بہت سارے لوگ آئیں گے, کوئی کہیں گے یہ کیوں نہیں ہوا, کوئی کہیں گے یہ کیوں نہیں ہوا. اس نے کہا ہوا تو بہت کچھ ہے, لیکن یہ وطن ہمارا ہے. ہم نے حضور کے دین کو لے کر آنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے, تیرا ظلم کہاں تک ہے, تیرا جبر کہاں تک ہے, تیری دھونس اور دھاندلی کہاں تک ہے. اور یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی نہیں دھاندلے ہوئے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا, ان دھاندلوں کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہاں بھائی آپ پیچھے ہٹیں گے, کوئی پیچھے ہٹے گا, کوئی پیچھے ہٹے گا, کوئی پیچھے ہٹے گا, کوئی پیچھے ہٹے گا. اور بھائی ہم تو آگے اور بڑھ کر آئیں گے, اور انشاءاللہ اگر پہلے 10 گھنٹے کام کرتے تھے تو اب 15 گھنٹے کام کریں گے, اور ہم اس سے پڑھ کر آئیں گے, اور ہم انشاءاللہ ہر گلی کوچے سے نکل کر پھر آئیں گے, اور اتنے زور سے آئیں گے کہ تمہاری ہر دھاندلی کو بھی بہا کر لے جائیں گے, تمہارے ہر ظلم کو بھی بہا کر لے جائیں گے, تمہارے ہر جبر کو بھی بہا کر لے جائیں گے. اور میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حق ادا کر دیا, اور آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کے ووٹ کا مول نہیں ڈلا. آپ کے ووٹ کا مول ڈل گیا ہے, اور آپ نے ووٹ دیا ہے حضور کے دین کو, آپ نے ووٹ دیا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, آپ نے ووٹ دیا ہے ناموس رسالت پر پہرے داری کے لیے, آپ نے ووٹ دیا ہے دین کو تخت پر لانے کے لیے. آپ کا ووٹ مکمل پہنچ چکا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, یہ ہمارے امیدواران یہ مت سمجھیں کہ ہمارا سرمایہ ضائع ہو گیا, ہمارا وقت ضائع ہو گیا. ضائع ان لوگوں کا ہو گیا جو کفر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا چلنا بھی قبول ہے, ہمارا اٹھنا بھی قبول ہے, ہمارا بیٹھنا بھی قبول ہے, ہمارا دیکھنا بھی قبول ہے, ہمارا بولنا بھی قبول ہے, ہمارا نکلنا بھی قبول ہے, ہمارا سوچنا اور سمجھنا بھی قبول ہے. اور ہم انشاءاللہ اس سارے ظلم کے نظام کے خلاف پہلے بھی سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں, اور اب بھی کھڑے ہیں. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے محنت زیادہ کرنی ہے, آپ نے آگے بڑھ کر زیادہ آنا ہے, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ظلم کا نظام کہاں تک ہے, آخر کہاں تک ہے. اور بابا جی کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کاٹے ہیں تو یہ مایوس ہو جائیں گے. حضرت خبیب بن عدی کا جسم کاٹا گیا, اور انہوں نے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے, اگر تمہاری جگہ تمہارے آقا و مولا ہوتے اور تم مدینے میں آرام سے بیٹھے ہوتے تو انہوں نے کہا کمینوں کیا سمجھتے ہو کہ تم میرا جسم کاٹ کر مجھے حضور سے بے وفائی پر مجبور کر دو گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ووٹ کاٹ کر ہمیں حضور ناموس رسالت پر پہرا دینے سے روک دیں گے؟ اور وہ ایوان, وہ غلاموں کا ایوان, وہ ان لوگوں کو برداشت کریں گے جو دین کی بات نہ کریں, جو ناموس رسالت کی بات نہ کریں, جو ختم نبوت کی بات نہ کریں, جو دین اسلام کی بات نہ کریں. یہ سلیکشن ہوئی ہے, اور یہ تمام وہ جن کو سلیکٹڈ کر کر بھیجا جا رہا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایمان میں لبیک کا نعرہ نہیں گونجا تو یاد رکھیے گا پاکستان میں تو گونجا ہے, پورے دنیا میں تو گونجا ہے, اور انشاءاللہ یہ گونجے گا. آخر کتنی دیر روکو گے, آخر کب تک روکو گے؟ انشاءاللہ اللہ کا حکم غالب آ کر رہے گا. اور ان الدین عند اللہ الاسلام, ہم جس کے لیے آئے ہیں